یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 46 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کی تخلیقی قدرت انسان کو قیامت کی حقیقت کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن کے منظر کو انسان کے انجام کے بارے میں کیا سبق دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اس کو بنا لیا، اونچا کیا اس کا ابھار اور پھر اس کو برابر کیا، اور اندھیری کی رات اس کی اور کھول نکالی اس کی دھوپ، اور زمین کو اس کے بعد صاف بچھا دیا، باہر نکالا زمین سے اس کا پانی اور چارہ، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا کام چلانے کے لیے تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ پھر جب آئے گا بڑا ہنگامہ، جس دن کے یاد کرے گا آدمی جو کہ اس نے کوشش کی، اور ظاہر نکال کر دیں گے دوزخ کو جو چاہے دیکھے، سو جس نے کی ہوگی شرارت اور بہتر سمجھا ہوگا دنیا کی زندگی کو، سو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو کوئی ڈرا ہوگا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور روکا ہوگا اپنے نفس کو خواہشات سے، سو اس کا ٹھکانہ بہشت ہی ہوگا۔ آپ سے پوچھتے ہیں وہ گھڑی کہ کب قائم ہوگی، آپ کو کیا کام اس کے ذکر سے، آپ کے رب کی طرف ہے پہنچ اس کی، آپ تو ڈر سنانے کے لیے ہیں اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے کہ اس کو نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر ایک صبح یا ایک شام۔ سورہ نازعات کی ان آیات کے اندر مذکورہ آیت کے حوالے سے جو سوال موصول ہوئے ہیں ان میں پہلا سوال ہے کہ اللہ کی تخلیقی قدرت انسان کو قیامت کی حقیقت کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتی ہے۔ سورۃ النازعات کی ان آیات میں اللہ کی عظیم تخلیقی قدرت کو بیان فرمایا گیا ہے، جس میں آسمان کا بلند کرنا،
زمین کا بطور فرش بچھونا بنانا، پہاڑوں کو مستحکم کر کے قائم کرنا، اور زندگی کے لیے دوسرے ضروری وسائل جو انسان اور اس کے جانوروں کے کام آتے ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ اگر اللہ نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے تو قیامت کے دن انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل یصبغ الناس كلهم علی وهو في السماء وبیدہ کل شیء۔ اللہ عز وجل فرماتا ہے، تمام مخلوقات میری تعریف کرتی ہے، جبکہ آسمان میرا عرش ہے اور میرے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی تخلیق کی عظمت قیامت کے دن کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی قدرت کا ادراک کرتے ہوئے قیامت کی تیاری کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ قیامت کے دن کے منظر کو انسان کے انجام کے بارے میں کیا سبق دیا گیا ہے؟ یہ آیات قیامت کے دن کی شدت کو، اعمال کے حساب کتاب کو اور نیک اور بد لوگوں کے انجام کو بیان کرتی ہیں۔ انسان کو خبردار کیا گیا کہ دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھنے والا اور دنیاوی خواہشات کو ہی ترجیح دینے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جبکہ جس نے خواہشات کو قابو میں رکھا اور آخرت کی طرف ہی اس نے دھیان رکھا اور تیاری کی اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں نصیحت کر رہی ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، خواہشات پر قابو رکھیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے جد و جہد کریں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی جواب ہوں، سوالات ہوں تو ضرور دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔